بسم اللہ الرحمن الرحیم. MGT 503 لیکچر 34 کرنا ہے، جس کا ٹاپک ہے میش ویلو نیڈ تھیوری اینڈ اٹس انالیسز. اسٹوڈنٹ یہ لیکچر اوور آل بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت شارٹ سا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں میش ویلو نیڈ تھیوری کیا تھی. یہ موٹیویشن کی سب سے زیادہ جاننے والی تھیوری ہے، تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے سب سے زیادہ فیمس تھیوری کون سی ہے. یہ ہمارے پاس میش ویلو تھیوری ہے، اور دی کس نے تھی اسٹوڈنٹ؟ یہ ہماری براہیم میش ویلو نے پریزنٹ کی تھی. اس کے اندر اسٹوڈنٹ میزویلو نے کہا تھا کہ انسانی ضرورت ایک سی ڈی یا ہیرارکی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو سب سے نچلی سطح سے ہو کر سب سے اونچی سطح پر جاتی ہے. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ہیرارکی اسینڈنگ فرام لوئسٹ ٹو ہائیسٹ. تو ہمارا جو بیسک تھیم ہے میش ویلو تھیوری کا وہ یہی ہے کہ انسانی ضرورت جو ہوتی ہے وہ ہیرارکی کی شکل اختیار کرتی ہے، جو نیچے سے شروع ہو کر اوپر تک جاتی ہے. اس کا ماننا تھا کہ جب ایک سطح سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو مزید موٹیویٹ نہیں کرتی، وہ انسان کو اگلی سطح کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کے لیے تیار کرتی ہے. تو اسٹوڈنٹ یہی انسان کی حقیقت ہے کہ ایک مقصد حاصل کرنے کے بعد وہ دوسرے کے لیے تگ و دو شروع کر دیتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے ہمارے پاس 5 نیڈس ہیں. سب سے پہلے ہے سائیکولوجیکل نیڈ. تو یہ سب سے زیادہ بنیادی ہے، جو انسان کے زندہ رہنے جیسے کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہائش وغیرہ کے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے. یہاں پر اسٹوڈنٹ میش ویلو کا کہنا تھا کہ جب تک یہ ضرورت اس حد تک پوری نہ ہو جائے کہ زندگی قائم رہے، تب تک کوئی دوسری ضرورت انسان کو موٹیویٹ نہیں کرے گی. تو ہمیشہ یاد رکھیں اسٹوڈنٹ، جب تک کہ کھانا پینا اور رہائش بیسک ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہوتی، تب تک ہم کسی بھی اور ضرورت کی خواہش نہیں کرتے. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کون سی ایسی ضرورتیں ہیں جو ہماری بیسک ہیں، جو پوری نہ ہوں تب تک ہم کسی اور کی خواہش نہیں کرتے. تو وہ کیا ہے؟ فوڈ، واٹر اینڈ شیلٹر، سیفٹی نیڈ. تو یہ محفوظ رہنے، خطرات سے بچنے اور اپنے وجود کو لاحق دھمکیوں سے آزاد ہونے کی خواہش ہے. تو اسٹوڈنٹ کام کی جگہ پر یہ خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ ملازمت کا تحفظ ہو، یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کے فوائد. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیفٹی کے اندر کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ جاب کنٹینیوٹی اینڈ ریٹائرمنٹ بینیفٹس. نیکسٹ ہمارا ہے بلونگنگنیس نیڈ. بلونگنگنیس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسروں کے ساتھ جڑنے، تعلق بنانے اور قبول کیے جانے کی خواہش ہے. زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ضرورت دفتر کے باہر خاندانوں سے دوستی اور دفاتر کے اندر دوستوں جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کے ذریعے پوری ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کمیونٹی ریلیشن شپ ہوں گے، جہاں پر وہ کام کرتا ہے وہاں پر اس کی دوستیاں ہوں گی. تو یہ بھی ایک بلونگنگنیس بھی ایک نیڈ ہوتی ہے. تو اس کے اندر کیا انوالو ہوتا ہے؟ ڈیزائر ٹو affiliate with and accepted by the other، دوسروں کے ساتھ جڑنا اور ان سے قبول ہونا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسٹیم نیڈ. تو اسٹوڈنٹ اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ کہ انسان اپنی نظر میں اچھا ہو، یعنی کہ پازیٹیو سیلف امیج، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کی اس کی قدر کریں اور اس کے کام کو سراہیں. تو میزویلو نے کہا تھا کہ جب سماجی ضرورتیں پوری ہونے لگتی ہیں تو انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کی عزت ہو. اس ضرورت کے پورا ہونے سے انسان کو طاقت، وقار اور سٹیٹس، اس کے ساتھ ساتھ سیلف کانفیڈنس بھی ملتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں سیلف اسٹیم انسان کے اندر کب پروان چڑھتی ہے یا کب اس کی یہ ڈیزائر بنتی ہے؟ جب اس کی تمام جو سماجی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونے لگتی ہیں. اس کے بعد ہے سیلف ایکچولائزیشن. تو اسٹوڈنٹ یہ سب سے زیادہ اونچی ضرورت ہے. آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے سب سے زیادہ کیپیبلٹی کی جو ہماری پوٹینشیل کی ضرورت ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن. یہ اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر نکھارنے اور اپنے مکمل پوٹینشیل تک پہنچنے کی خواہش ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بننا چاہتے تھے یا وہی بنے جو آپ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کچھ بڑا حاصل کریں. تو اسٹوڈنٹ سیلف ایکچولائزیشن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اندر کی آواز سنتے ہیں اور خود کو اس طریقے سے ڈھالتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکیں، اپنی جو روح کی تسکین کر سکیں. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے سیلف ایکچولائزیشن اصل میں ہماری روح کی تسکین ہی ہوتی ہے. اب اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں تو اس کا ہمارے پاس پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ میزویلو نے یہ کہا تھا کہ 5 ضرورتیں
ایک ترتیب کے ساتھ چلتی ہیں، اور وہ ترتیب کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہیرارکی ہوتی ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے اسٹوڈنٹ، بہت انپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ میزویلو کی تھیوری کے اکارڈنگ تمام نیڈس کس طرح سے چلتی ہیں ایک ہیرارکی کی شکل میں. دیکھیں ہیرارکی کیسے بنتی ہے. سب سے پہلے تو اسے سائیکولوجیکل نیڈ ہوتی ہے، پھر اسے سیفٹی ہوتی ہے، پھر اسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہوتی ہے، بلونگنگنیس ہوتی ہے، پھر اسے اس کے اندر ایک سیلف اسٹیم یعنی کہ عزت اور وقار والی فیلنگ آتی ہے. نیکسٹ اس کے پاس آتا ہے سیلف ایکچولائزیشن یعنی کہ وہ اندر سے کیا چاہتا ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا ایک ہیرارکی بن جاتی ہے. انسان سب سے پہلے اپنی جسمانی ضرورت پورے کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوتا ہے. جب تک یہ پوری نہیں ہوتی انسان صرف انہیں پورا کرنے کی فکر میں رہتا ہے. جیسے ہی جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ موٹیویشن کا ذریعہ نہیں رہتی، مطلب کہ وہ کچھ اور آگے کی تلاش شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد انسان اگلی سطح جیسے کہ سیفٹی کی طرف جاتا ہے. جب یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے پھر انسان اپنی سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچ جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہی ہمارا بیسک تھیم تھا. آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میشویلو کی جو تھیوری تھی وہ 5 نیڈس تھی اور ایک ہیرارکی کی شکل اختیار کر لیتی تھی، اور جب تک ایک پوری نہیں ہوتی دوسرے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی. تو دیکھیں اسٹوڈنٹ، جدید تحقیق نے اس تھیوری پر کچھ سوالات اٹھائے. دیکھیں کوئی بھی جو انالیسز ہوتا ہے اس کی کچھ ویکنیس بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی بات کہ ضروری نہیں کہ انسان کے لیے ہمیشہ یہ 500 لیول موجود ہوں. ہو سکتا ہے کسی کے لیے کم ہوں. تو ضرور ممکن ہے کہ تمام لوگوں کے لیے یہ چیزیں اہم نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کی ترتیب ہر ملازم کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کسی کے لیے عزت کھانے سے زیادہ اہم ہو. تو اسٹوڈنٹ یہ بھی انسان کی اپنی پریورٹی ہوتی ہے. کسی کو اپنے کام کو منوانا ہوتا ہے، اسے پیسے کا لالچ نہیں ہوتا، لیکن کسی کو اپنی جو بیسک نیڈز ہیں اسے پورا کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ ایک ہمارا ثقافتی فرق بھی آ جاتا ہے. یہ تھیوری ثقافتی فرق کو نظر انداز کر دیتی ہے. مثال کے طور پر چین میں کی گئی تحقیق میں ضرورت کی وجہ کی جو درجہ بندی ہے میزویلو کی ترتیب سے مختلف پائی گئی. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ایسا کون سا کنٹری ہے جس میں جو ضرورت کی درجہ بندی تھی وہ میزویلو کی تھیوری کے اکارڈنگلی نہیں تھی. تو وہ ہمارے پاس چین تھا. تو امید کرتی ہوں لیکچر پسند آیا ہوگا. اب جلدی سے ہم ایم سی کیوز کر لیتے ہیں. لیکچر 34 سلیکٹ کریں گے ہم. بہت سارے اسٹوڈنٹس یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایگزام سافٹ ویئر کب ملے گا. تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کے لیے ہی ہے. بار بار میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو بہت جلد دے دیا جائے گا. اگر ابھی آپ کو دے دیا گیا تو آپ بالکل بھی لیکچرز پہ فوکس نہیں کریں گے، حالانکہ آپ کے پاس اب ٹھیک ٹھاک ٹائم ہے. اب دیکھیں لوئسٹ لیول نیڈ ان میشویلو ہیرارکی. اسٹوڈنٹ لوئسٹ لیول ہمارا کیا تھا؟ سیفٹی، سائیکالوجی، اسٹیم یا پھر سوشل. تو اسٹوڈنٹ ہمارا جو سائیکولوجیکل ویو تھا وہ لوئسٹ تھا. ہمیشہ یاد رکھیں لو سے ہم ہائیسٹ کی طرف جاتے ہیں نا. تو لو ہمارا سائیکالوجیکل ہے اور ہائی کیا ہے؟ ہماری سیلف ایکچولائزیشن. نیڈ فار سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن. تو اسٹوڈنٹ جہاں پر سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن کی بات آتی ہے وہ ہماری سیفٹی ہوتی ہے. نیڈ فار افیکشن اینڈ ایکسیپٹینس. تو اسٹوڈنٹ جہاں پر پیار، محبت اور قبول کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ہماری بلونگنگنیس ہوتی ہے. نیڈ فار سیلف رسپیکٹ اینڈ اسٹیٹس. تو یہ اسٹوڈنٹ ہماری اسٹیم ہے. یہ دیکھیں یہاں پر اسی طرح سے آپ کے ایگزام میں بھی آپ سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں، بالکل عام سے ایم سی کیوز، بہت کنسیپچول سے. اسٹوڈنٹ اگر آپ لیکچر دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے فل مارکس آئیں گے اس بک کے اندر. ہائیسٹ نیڈ ان میشویلو ہیرارکی. جو ہائیسٹ نیڈ ہماری ہوتی ہے جو مطلب سب سے اینڈ پہ ہے وہ کیا ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن. اور ہمیشہ یاد رکھیں لوئسٹ ٹو ہائیسٹ ہماری یہ تھیوری موو کرتی ہے. اب دیکھیں میشویلو تھیوری فارم جو دیکھیں ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے نا کہ ہیرارکی کی فارم بن جاتی ہے میشویلو نیڈ تھیوری. سیٹسفائی نیڈ سیزز ٹو یا سیزڈ ٹو بی. کس کی وجہ سے وہ سیزڈ ہو سکتی ہے؟ ہماری موٹیویٹر کی وجہ سے. یہ بھی ہماری فرسٹ لائن میں ہی تھا. انالیسس شو ہیرارکی میں نوٹ اپلائی ٹو. ہیرارکی نوٹ اپلائی ٹو ایوری ون، کیونکہ ہر ایک کے لیے جو سیکوینس ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کسی کے لیے سیلف اسٹیم زیادہ اہم ہوتی ہے، کسی کے لیے ایکچولائزیشن زیادہ اہم ہوتی ہے، اور کسی کے لیے جو اس کی بیسک نیڈ ہے جیسے کھانا پانی وہ اہم ہوتا ہے. تھیوری ڈڈ ناٹ ٹیک آف کلچرل ڈفرینس. ان چائنا ہیرارکی فاؤنڈ واز ڈفرینٹ. یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ یہاں پر بھی آپ کو یہی ایم سی کیوز ریپیٹ کر کے بتایا گیا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اچھے سے اپنے ایگزام کی تیاری کریں. آپ کے پاس دن بہت کم ہے، دھیان سے لیکچر سنیں. میکسیمم آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.